وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنتی ہے، جو بھی لڑائی جھگڑوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کو وہ چیز بھی پسند نہیں ہے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مچانے دو، اچھی بات ہے، میں نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ معاذ اللہ میں فساد کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو جواب دیا، اس جواب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا۔ اچھا، اللہ نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے مچائے تو مجھے تو فساد پسند ہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کچھ فسادی لوگ ہوں گے تو کچھ مصلح بھی ہوں گے۔ جہاں فساد ہوتا ہے وہیں اصلاح کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ صحت مندوں کے علاقوں میں ڈاکٹر کا کوئی کام ہے؟ بولو، سارے صحت مند ہو تو ڈاکٹر کی قابلیت کا کیا پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کون ہے اور بیمار کون ہے؟ ہاں، اناڑی ڈاکٹر جہاں سب صحت مند لوگ رہتے ہوں وہاں جا کے بیماریاں پھیلا دے گا۔ اناڑی ڈاکٹر، اناڑی حکیم، یا 2 نمبر ڈاکٹر 2 نمبر حکیم، وہ فساد پھیلا دے گا ضرور۔ تو جیسے صحت مندوں کے علاقوں میں کسی حکیم یا ڈاکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ بیمار ہوں، وہاں ڈاکٹر کی کاوشوں کا پتہ چلتا ہے کہ تم نے بیماریاں دور کرنے میں تمہارا کیا کردار ہے۔ تو اگر انسان کی مزاجوں میں فساد نہ ہوتا، تخریب کاری نہ ہوتی، تو سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے لوگ بھی نمایاں نہ ہوتے۔ سارے نیک، نیٹ کلین سے یاد آیا، مجھے بتاؤ، سارے صاف ستھرے ہوتے تو صفائی کی ویلیو کا پتہ چلتا کہ صفائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ کچھ میلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہم صاف لوگوں کو میلوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو بولتے ہیں صفائی۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے نا، کہ ہم کسی بھی چیز کو پہچانتے ہیں اس کے مقابل دوسری چیز سے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو، ہم جب کہتے ہیں نا 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس پہ پانی ابل جاتا ہے، تو یہ 100 ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو جو 100 قرار دیا، وہ کیا مطلب حقیقت میں 100 ہے؟ بھائی فرضی چیز ہے، ہم نے ایک فرض کیا، ایک پیمانہ، کہ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پہ پانی جم جاتا ہے، تو اس ٹیمپریچر کو ہم نے نام دے دیا 0 کا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جہاں تک مجھے معلومات ہیں غلط ہیں تو آپ خود ہی صحیح کر لیے گا اس کو بیٹھ کے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ 0 کا۔ اگر ہم یہ کر لیتے کہ اس ٹیمپریچر کو ہم 100 کا نام دے دیتے، 100 ڈگری پہ پانی جم جاتا ہے، تو بھی کوئی غلط نہیں تھا۔ پھر جس ٹیمپریچر پہ پانی بوائل ہوتا ہے اس کو ہمیں 200 کا نام دینا پڑتا، یا ہم 1000 کا نام دے دیتے اس کو۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں، انسان ایک چیز کے لحاظ سے دوسری چیز کو ایکسپلین کرتا ہے۔ مائنس ہم نے کہہ دیا جو 0 سے نیچے ہو۔ خیر، یہ تبھی بعض سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب ایک کے مقابلے میں دوسری، یعنی ہم نے جو اپنے لیے پیمانے متعین کیے ہیں، یا قدرت نے ہمارے لیے جو پیمانے متعین کیے، ان پیمانوں سے ہم چیزوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پیمانہ چینج ہوا تو چیز کی حقیقت چینج۔ اور آسان مثال، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ سبز کلر ہے اور یہ ریڈ ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سافٹ ویئر کے حساب سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں میں یہ سافٹ ویئر الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم ریڈ کہہ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بکرا اس کو بلیک کہہ رہا ہو، وہ تو بیچارے کے پاس زبان نہیں ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں پاتا ہو۔
اگر زبان ہوتی نا بکرے کے پاس تو سب سے پہلے یہ کہتا ظالمو 2 دانت کے بعد مجھے ذبح نہ کرو, مجھے جینے دو. خود 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہم 2 دانت کے ہوتے ہیں, بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ہمیں بدنظری بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہو. یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے جانوروں کو زبان نہیں دی. علمہ البیان, بیان صرف اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ گرین ہے, اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں جو پیمانے کلر کو ناپنے کے لیے, ایک کلر کو دوسرے کلر سے فرق کرنے کے لیے جو ہماری آنکھوں میں پیمانے ہیں, جو ہمارے دماغ میں اللہ نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, ان سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, بولو گرین. تبھی جو کلر ہماری آنکھ ٹریس کر پاتی ہے وہ کلر ہم دیکھ پاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی. سائنسدان لوگ بولتے ہیں میں سائنسی چیزیں بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب میں ہوں دیسی آدمی تو اپنے اسٹائل میں پھر بیان کرتا ہوں اس کو. میں اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں. دیسی ہونے میں انسان کو سکون ملتا ہے, دیسی ہونے میں انسان خوش رہتا ہے. جتنا آرٹیفیشل بنو گے زندگی کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہوگا. تو خیر دیکھو ساری چیزیں دیسی اچھی ہوتی ہیں. انڈا دیسی اچھا ہے, مرغی دیسی اچھی ہے, تو خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں ہے؟ خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ کیسے دیسی ہو, آپ تو ریووں میں گھومتے ہو. مزاج کے دیسی, فطرت سے محبت کرنے والے بنو. فطرت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جانور پالو, سمجھ رہے ہو, جانوروں سے محبت کرو. یہ انسان ہمیشہ سے جانوروں سے محبت کرتا ہے. گائے بکری مرغی ہمیشہ سے پالتا ہے. بلی نہ پالے وہ انکل بہت غصہ ہو جائیں گے. ہمارے بیان میں ایک انکل ہیں, ان کے بچے نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے اور وہ بیزار آ گئے ہیں بلی سے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا تو اس گھر میں بلی رہے گی یا میں رہوں گا. تو بچہ کہہ رہا ہے ابا بلی رہے گی آپ نکل جاؤ. یہ حالات ہو گئے ہیں گھر میں. اور وہ بلی گھر میں بچے دے رہی ہے. یہ بیچارے 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ میں بیزار آ گیا ہوں, میرے بیٹے نے بلی پالی ہوئی ہے, بلیوں کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, انڈے بچے کا مطلب بچے ہو رہے ہیں اس کے, اور گھر میں ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے, بچہ میری بات سن نہیں رہا. تو میں نے کہا تھیلے میں بلی اور اپنے بچہ دونوں تھیلے میں ڈال کے کہیں پھینک کے آ جاؤ. جو بچہ باپ کی بات گھر میں نہ سن رہا ہو اس کا حل یہ ہے کہ بلی کے ساتھ اس بچے کو بھی گھر سے نکالا جائے. بھائی بلی پالنا ایک جائز کام ہے, باپ کی اطاعت فرض ہے. اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں کہ وہ بلی جائز ہے نہ جائز. بچے سے جب بولیں کیونکہ جائز تو ہے, جائز تو ہے. بھائی نارملی عام حالات میں جائز ہے. جب باپ کہہ رہا ہو کہ بلی گھر سے نکالو, باپ کو پسند نہیں ہے. مجھے کتنا شوق ہے مرغیاں بکری پالنے کا, جب تک میرے والد زندہ تھے میرا یہ شوق پورا نہیں ہوا, کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے گھر میں نہیں پال سکتے آپ, اس سے یہ ہوگا فلانا ہوگا. مرغی وہ ایک دفعہ ایک بکری لے آئے تو وہ بکری نے جو میں کرنا شروع کی, ابا کی نیند ہماری خراب ہو گئی. ابا نے بولا بھائی نکالو, تو ہم نے نکال دی. ہم نے کہا ظاہر ہے ابا پہلے بکری بعد میں. تو اب ہم خود ابا بنے ہوئے ہیں تو اب ہم اپنے خرچے پہ پال رہے ہیں. اب ہمارا بیٹا بول کے دکھائے کہ بکری نکالو, بولے کہ بھائی تو نکلے گا, بکری نہیں نکلے گی. تو جب باپ بن جاؤ نا تو پھر باپ والے کام اچھے لگتے ہیں. جب تک بیٹے ہو تو بیٹوں کی طرح رہا کرو, بچوں کی طرح رہا کرو. گھر میں باپ بننے کی کوشش بولو مت کرو. جب باپ بنو اپنے خرچے پہ انسان بدماشی کر سکتا ہے, اور باپ کی موجودگی میں تو اپنے خرچے پہ بھی بدماشی نہیں کرے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک علی ابی کا, تیرا خرچہ ہے ہی نہیں بھائی, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بختوں کا باپ کون ہے بیٹا کون ہے, عجیب اسٹائل سے رہ رہے. تو آپ اب بھی اگر وہ بچہ حضرت اب بھی اگر وہ بلی نہ نکالے نا تو آپ FIR کاٹیں اس کے خلاف. بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچے نے, نکال نہیں رہا بلی. وہ بلی پوٹیاں کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی گند بچایا ہوا اس نے گھر میں. اتنے بیزار آئے ہیں, آدھا گھنٹہ میرے پاس رونا دکھڑا لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یار ایسی کون سی نالائق اولاد ہے,
تو اس پہ ایک گلدستے والا لطیفہ ہے, وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی, میں ایک اکیلے میں سناؤں گا, کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں تو وہ اکیلے میں سناؤں گا انشاءاللہ, کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا گلدستہ رہے گا, ایک ہے بڑا زبردست. خیر, تو رفیع بھائی کو سمجھ میں آ گیا میرا خیال. تو کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو بات دائیں میں بہت ہوتی ہے, میں بیان کیا کر رہا تھا, نہیں نافرمان, ہاں, تو میں سائنسی ایک تحقیق پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں, آئنسٹائن کی تھیوری پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں. دیکھو دیسی اسٹائل میں جب آپ نیوٹن کا قانون بتاؤ گے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, یہ ولایتی اسٹائل ہے, یہ سائنسدانوں کا اسٹائل ہے, صحیح ہے نا. یہ نیوٹن کا لا سائنسدانوں کے اسٹائل میں ہے کہ جب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے جتنا ایکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوگا, کوئی ورک ہوگا, تو اس کے بدلے میں کچھ جو کچھ ہوگا وہ ری ایکشن کہلاتا ہے نا. تو دیسی اسٹائل میں کہ جب بھی ایک چماٹ لگاؤ گے, آگے سے اسی اسٹائل سے چماٹ لگے گا. پاکستانی قوم فارغ بہت ہے ماشاءاللہ, ان کی ساری صلاحیتیں میمز میں اور ٹک ٹاک پہ جو جوکس ہے نا اس میں خرچ ہو رہی ہے. آپ نے ٹیمپریچر دیکھا ہوگا نا, کہ ٹیمپریچر کے بارے میں سنا ہوگا, بھائی 18 ڈگری ہے اور فیل لائک 20 ڈگری, محسوس اتنا ہوگا جیسے 20. یہ لکھ آتا ہے نا محکمہ موسمیات والے, بھائی ٹیمپریچر تو 18 ڈگری چل رہا ہے لیکن محسوس ایسے ہوگا جیسے 20 ڈگری. اب یہ دیسی لوگوں کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار ٹیمپریچر ہے 18 اور محسوس کتنا ہو رہا ہے 20. تو پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہے, اس نے سمجھایا یہ فلسفہ. اس نے کہا دیکھو, ابا نے اکیلے میں آپ کی بے عزتی کر دی, تھپڑ لگا دیا یا کچھ سنا دیا, تو یہ بے عزتی فار ایگزامپل 18 ڈگری ہے, ہم اس کو بے عزتی کی ایک یونٹ بنا کے اس کو ناپ لیتے ہیں. لیکن اگر اسی دوران آپ کے دوست احباب آ جائیں تو بے عزتی تو 18 ڈگری ہی ہے, لیکن محسوس کتنی ہوگی, محسوس کتنی ہوگی 20 ڈگری محسوس ہوگی آپ کو. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ابا نے کی ہے, لیکن محسوس کا جو عنصر ہے وہ اس میں بڑھ جائے گا. شادی شدہ آدمی جب گھر میں بے عزتی ہوتی ہے نا, تو جتنی ہوتی ہے محسوس اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کو. خیر, تو دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, میں کہہ رہا تھا اس کو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں. نظریہ اضافت جو ہے وہ کیا ہے, ہم جب بھی کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں پہچانتے ہیں. ہمیں اگر کوئی رنگ ہرا لگ رہا ہے تو ہماری آنکھ میں کچھ ہے ایسا جو ہمیں ہرا دکھا رہا ہے, وہ عین ممکن ہے وہ کتے کو پیلا لگ رہا ہو, لگتا نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, اب وہ تو کتے سے ہی پوچھے تجھے کیا لگ رہا ہے یہ. تو اس لیے اس میں بہت پیچیدہ سائنس ہے یہ, کہ یہ ہے کیا. ٹائم, ہمیں جو ٹائم لگ رہا ہے کہ یہ اتنا ٹائم گزر رہا ہے ہمارا, لیکن ہم کسی دوسرے پلینٹ پہ پہنچ جائیں تو ماہرین کہتے ہیں وہاں ٹائم کی کہ یونٹ ہی چینج ہو جائیں گے. بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں سے ہو کے آ تو نہیں سکتے, مر جائیں گے, لیکن اگر زندہ رہیں تو ہم وہاں سے جب ہو کے آئیں گے تھوڑی دیر تو یہاں صدیاں بیت چکی ہوں گی, واللہ عالم. تو ہم ہر چیز کو کسی دوسری چیز سے ناپ رہے ہوتے ہیں, اور یہ قرآن بہت دفعہ یہ دعویٰ کر چکا ہے, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اس سے زیادہ عموم ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز کو ہم نے پیر کی شکل میں بنایا ہے. ایک چیز کو پہچاننے کے لیے دوسری چیز کو فرض کرنا پڑتا ہے, اس کے مقابلے میں ہم اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں. دیکھو موومنٹ کیا ہے, حرکت کسے کہتے ہیں, دوسری چیزیں رکی بھی نظر آئے تو ہم اس کے مقابلے میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی حرکت کر رہی ہے تو ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. مجھے آپ بتاؤ, ابھی ہم چل رہے ہیں یا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے, بالکل غلط. بھائی زمین بھی گھوم رہی ہے تو ہم زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں,
اور صرف زمین کے ساتھ ساتھ نہیں گھوم رہے, زمین ہمیں لے کے سورج کے گرد 1 لاکھ یا 2 لاکھ کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, تو رکے ہوئے کہاں ہیں ہم؟ لیکن بات یہی ہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں, کہیں جا کے گھر میں بول نہیں دینا کہ ہم گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ پھر بیگم بولے گی کہ میں تو نہیں گھوم رہی, میں تو پہلے کہتی تھی تم گھوم رہے ہو, تمہارا دماغ کیا ہے, گھوما ہوا ہے, آج تو ثابت ہو گیا کہ تم گھوم رہے ہو. تو ہم اپنے آپ کو ساکن کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں ہمارے لحاظ سے ساکن ہیں, اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے. تو اس دنیا میں کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے کسی دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے, اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم ہے, یہ ساکن ہے, یا یہ چل رہی ہے, یہ خوبصورت ہے, یا یہ بدصورت ہے. بدصورت دنیا میں نہ ہوتے تو خوبصورت کا تصور نہ ہوتا, خوبصورت دنیا میں نہ ہوتے تو بدصورت کا پتہ نہ چلتا, گندگی نہ ہوتی تو صفائی کا پتہ نہ چلتا, صفائی نہ ہوتی تو گندگی کا پتہ نہ چلتا, شرک نہ ہوتا تو توحید کا پتہ نہ چلتا, خدا کے منکر نہ ہوتے تو خدا کے ماننے والوں کا پتہ نہ چلتا, ظالم نہ ہوتے تو عادل کی پہچان نہ ہوتی, عادل نہ ہوتا تو ظالم کی پہچان نہ ہوتی. 4 شادیوں, استغفر اللہ, چلو بات مکو, 4 شادیوں والے نہ ہوتے تو چھڑے چھاٹ کا پتہ نہ چلتا, بے اولاد نہ ہوتے تو اولاد کی نعمت کا پتہ نہ چلتا, اولاد نہ ہوتی تو بے اولادوں کا پتہ نہ چلتا, مرد نہ ہوتا تو عورت کا پتہ نہ چلتا کہ عورت کسے کہتے ہیں, عورت نہ ہوتی تو مرد کی مردانگی کا احساس نہیں ہوتا. ہر چیز ایک کے دوسرے کے مقابلے میں ہے, اور یہ مقابلے اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں, فرشتوں میں نہیں رکھے, مرد اور عورت اور بہت ساری چیزوں میں. فرشتے سارے اچھے, برا ان میں کوئی نہیں. انسان میں اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے. تو اللہ نے جو فرمایا تھا نا فرشتوں سے, فرشتوں نے کہا زمین میں خون بہائے گا, 2 نمبریاں کرے گا, فساد پھیلائے گا, تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں, اللہ نے فرمایا کہ نہیں پھیلائے گا, یا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ فساد پھیلائے, مجھے فساد پسند ہے. نہ اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے. قرآن میں کتنی جگہ ہے, اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند بولو نہیں کرتا. اللہ فسادیوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا, تبھی تو اس سزائیں ہیں اسلام میں. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ چوری ایک فساد ہے یا نہیں, کماتا کوئی اور ہے, کھاتا کوئی اور ہے. اللہ نے کہا ہاتھ کاٹو, آپ کو نہیں کہا, حکومت کو کہا ہے. زنا سے سوسائٹی میں فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, زبردست خاندانی بیان کیا, میں 2 جینڈر مانتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. کچھ عقل کی بات کی نا اس نے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس کا صرف مذہب سے نہیں, کھوپڑی سے بھی تعلق ہے, کہ 2 ہی نسلیں ہیں. آپ کہیں خواجہ سرا کہاں جائیں, خواجہ سرا اول تو ہوتے نہیں ہیں اتنے جتنے بنا لیے گئے. چھاؤں میں اکیلے میں آنا ایک لطیفہ سناؤں گا, اتنے ہیں نہیں جتنے بنا لیے گئے. یہ جو میں جب کہتا ہوں نا چھاؤں میں آنا لطیفہ سناؤں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی فحش لطیفہ ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پبلک افورڈ نہیں کر پاتی, تو وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر کے لطیفے ہوتے ہیں. وہ لطیفہ سنا کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اگر میں ابھی شروع کر دوں گا بیان سارا, تو اس لیے میں کہتا ہوں چھاؤں میں خوشبو لگا کے آنا. میں تو سوچ رہا ہوں لطیفے بیچنا شروع کروں اب میں اکیلے میں, بزنس بن جائے گا ٹھیک ٹھاک. فری پاکٹ میں چھاؤں میں اکیلے میں سنا رہا ہوتا ہوں میں لوگوں کو. بھئی ایک لطیفے پہ آدمی پیسے تو لے یار. تو 2 ہی جینڈر ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, ایک مرد اور ایک عورت. خاندانی بات کی, خود آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے, آدمی ہے, اور اس کے بچے بھی ہیں, 5 بچے ہیں میں نے سنا ہے. نیچر کے قریب ہے نیچر کے, تبھی تو بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں, اور کہہ رہے میں صرف میرج کو مانتا ہوں کہ عورت سے شادی ہو, اس کے علاوہ کسی ریلیشن کو نہیں مانتا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہے؟ نہ. جو غیر مسلم بھی کھوپڑی کو صحیح استعمال کرے گا نا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے, کھوپڑی کا درست ہونا ضروری ہے. وہ یہی باتیں کرے گا کہ مرد اور عورت کا ملاپ وداؤٹ میرج, اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے, اور فیملی سسٹم تباہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, انسان اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے.
نیچر سے بغاوت ہو جاتی ہے, لوگ ڈپریشن میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, بڑھاپا ایسی کی تیسی, جوانی کی بھی ایسی کی تیسی, صرف بڑھاپا نہیں. اچھا خیر, تو اگر زمین میں برائی نہ ہوتی تو زمین میں ہمیں اچھائی کا پتہ نہ چلتا, بزدل نہ ہوتے تو بہادروں کو ایوارڈ نہ ملتے, سست نہ ہوتے تو چست کی ویلیو بھی ختم, موٹے نہ ہوتے تو پتلوں کا کیسے پتا چلتا کہ یہ پتلا ہے, اور پتلے نہ ہوتے تو موٹوں کا کیسے پتا چلتا کہ یہ موٹے پہ بھی ایک لطیفہ, اس پہ $1000 بنتے ہیں, ایسا خاندانی لطیفہ ہے نا. نہیں یہاں سنانے کا نہیں, $1000 کم سے کم, 1000 بہت کم ہے, جیسا لطیفہ ہے نا آپ بولو گے مجھ سے $50,000 بنتے تھے اس پہ. وہی موٹے پیٹ والا نا, وہ ڈب ٹائٹ ہے نا, سنا نہیں دینا, کاپی رائٹ ہے. کسی اور کو, جن کو میں نے اکیلے میں سنایا ہوا ہے تو کاپی رائٹ میرے پاس ہے, وہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے, اجازت نہیں ہے میری طرف سے. سنایا اسٹرائک دوں گا میں, اپنے طور پہ بھی سنا دیا, یعنی کیس کروں گا کہ یہ لطیفے پہ رائٹ کس کا تھا یہ میرا رائٹ. خیر جی, تو اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائی, یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آئنسٹائن کا نظریہ اضافہ تھا نا, قرآن کیا کہتا ہے, سبحان الذی خلق الازواج کلھا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, کیونکہ اس کا بڑا کمال ہے. خلق الازواج کلھا, زوج جوڑے کو کہتے ہیں, پیر کو کہتے ہیں. اچھا جوڑوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو پیئرنگ کر کے نہیں جو پرندے رہ رہے ہوتے, صرف اس کو نہیں کہتے, ایک دوسرے کے مد مقابل کو بھی پیئر کہا جاتا ہے, جوڑا کہا جاتا ہے. یعنی کالے کے مقابلے میں کیا ہے, سفید, تو یہ بھی پیئر ہیں, جوڑے ہیں. وائٹ کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے, بلیک. یخ ٹھنڈا, اس کے مقابلے میں بالکل گرم, تو یہ بھی جوڑے ہیں. کسی چیز پہ پازیٹو چارج ہے, کسی چیز پہ نیگیٹو چارج ہے, یہ دونوں کیا ہیں, یہ بھی جوڑے ہیں. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے. دنیا کا پورا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے, اور آپ کہتے ہو شادی نہیں کرو, پورا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے میرے بھائی, اور مرد اور عورت بغیر پیئرنگ کے. عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تو ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. مما تنبت الارض, اتنا کہہ دینا کافی تھے نا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں, ہم سمجھ جاتے ہیں اللہ اس پوری کائنات ہی کس نظام کے تحت چل رہی ہے, جوڑوں کے تحت. یہ والے جوڑ نہیں, جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ نہیں, جوڑوں کا درد جوڑوں میں ہی ہوتا ہے اکثر. نہیں آئی, بہت اوپر کی بات ہے, اس کے $50 الگ سے. جوڑے سمجھتے ہیں نا, میاں بیوی جوڑے ہوتے ہیں نا, تو جوڑوں کا درد انہی میں ہوتا ہے, جوڑوں میں. اکیلے رنگ چہرے کا درد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے, یہ مطلب. اچھا خیر, تو مما تنبت الارض, اللہ نے جب ہمیں کہہ دیا ہر چیز, آج رفیع بھائی کو بڑی ہنسی آ رہی ہے, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہر چیز میں نے جوڑوں کی شکل میں بتائی ہے, تو آگے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ہمیں یقین آ گیا. لیکن اللہ نے کہا نہ تمہیں یقین نہیں آئے گا, کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے, اس وقت بہت سارے سائنسی حقائق سے پردہ اٹھا نہیں تھا. تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اللہ نے محمود کو بنایا تو محمودہ کو بھی بنایا, وحید کو بنایا تو وحیدہ کو بھی بنایا, عارف کو بنایا تو عارفہ کو بھی بنایا, سعید کو بنایا تو سعیدہ کو بھی بنایا. یہ مطلب ہے جوڑوں کا. نہ اللہ نے کہا مما تنبت الارض, زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس کا نظام بھی کس پر ہے, پیئرنگ پر ہے, اس میں بھی نر مادہ ہیں. مما تنبت الارض ومن انفسہم, خود تمہارے اندر بھی جوڑوں کا پورا ایک نظام ہے. اور ومما لا یعلمون نے تو انتہا کر دی کہ جو تم نہیں جانتے نا, جس مخلوق کو یا جس کے جوڑے ہونے کو تم نہیں جانتے, تم یہ کہتے ہو کہ ان میں کوئی جوڑوں کا نظام نہیں ہے, یہ تو ایک
سمپل ہے جی. پتھر کو آپ کیسے کہیں گے اس میں پیئرنگ ہے؟ نہیں بھائی, جب آپ اس کو توڑو گے, ایک آئٹم میں جا کے گھسو گے, تو وہاں بھی کیا سسٹم ہے, پازیٹو اور نیگیٹو چارج ہوتے ہیں. ایک مالیکیول میں, آئٹم کے اندر مالیکیول, اور مالیکیول کے اندر بھی یہ پروٹون, الیکٹران, نیوٹران کا ایک پورا کیا ہے, سسٹم ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, جو چیزیں تم نہیں جانتے ان میں بھی اللہ نے کیا بنائے ہیں, جوڑے بنائے ہیں. دیکھو ہم نظام شمسی کو دیکھ لیں, نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے مالیکیول. تو پورا ایک مالیکیول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب توڑا جائے نا, تو وہ آخری ذرہ جس میں اس چیز کی تمام خصوصیات ہوں, جس کو مزید اب توڑیں تو وہ خصوصیات چینج ہو جائیں, اس کو مالیکیول کہتے ہیں. اتنی ہم بھی فارغ نہیں ہیں, دیسی ہیں مگر اتنے بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو. تو مالیکیول کو آگے توڑیں گے تو پھر اس میں آئٹم ہوگا, پھر آئٹم کے اندر نیوکلیس, پھر الیکٹران پروٹون کا پورا سسٹم, پھر وہ سسٹم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے ہمارا. سسٹم جب بھی بولا کروں سمجھ لو پاکستان کے الیکشن مراد ہیں اس سے. پاکستان کے الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں, سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. صحیح ہے. خیر, ایسی ایسی جگہوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود بھی ہمیں نہیں پتا تھا, اچھا یار زیادہ ہے, پھر سافٹ ویئر کا مسئلہ آ جاتا ہے. چلیں, تو سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل پھر آپ قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ لیں, ہر جگہ اللہ تعالی نے اس نظام کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں. دیکھو نظام شمسی میں سورج کیا ہے, وہ کھینچ رہا ہے نا 9 سیاروں کو. مرکز نظام شمسی کا سورج ہے, اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں, میں سائنس کی زبان استعمال نہیں کر رہا, دیسی زبان ہے, وہ پازیٹیو ہے, اور یہ زمین پہ کیا ہے, نیگیٹو چارج ہے. یہ میں اپنی دیسی اسٹائل میں بتا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ کہیں یار سورج کھینچ رہا ہے زمین کو. یہ بھی گویا سورج شوہر ہے, یہ 9 سیارے اس کی بیویاں ہیں. سورج کی بھی 9 بیویاں کم از کم ہیں, اور مرکز کیا ہے, سورج ہے. پھر سورج کا مرکز کچھ اور ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو نظام بنایا, یہ میں اتنی ڈیٹیل کیا سائنسی تھیوری سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, نہیں بھائی سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے, نہ قرآن کا ٹاپک ہے سائنس. یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مادی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو اور روحانی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتے ہو. مادی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں بنا دیا, اللہ نے جوڑے بنائے, ایک کو مرد بنایا ایک کو عورت. اچھا وہ خواجہ سرا کی بات ادھوری رہ گئی تھی, اتنے خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں, بہت کم ریشو ہے خواجہ سرا ہونے کا. اور اس میں بھی کچھ میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو مرد مانتی ہے, کچھ میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں تو شریعت اس کو عورت مانتی ہے. اور تو وہ بھی یا تو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے, تو بیچ کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی اب سائنس نے ترقی کر کے عقدہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو مردانہ علامتیں جن میں زیادہ ہیں ان کے لیے شرعاً جائز ہے کہ آپریٹ کروا کے پورے آدمی بن جاؤ وہ, اور جس میں عورت والی علامت زیادہ ہے تو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ آپریشن کرواؤ اور پوری عورت بن جاؤ, بیچ میں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا نا. کیا خیال ہے ٹرانسجینڈر کا؟ تو 2 ہی ہیں, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, پورے ادھر ہو جاؤ. کچھ کو تو اللہ نے پیدا کر دیا, پورا ادھر ہی بنا دیا, جیسے ہم لوگ ہیں ہم کو پورا ہی بنا دیا اللہ نے, اور جو عورت ہے اس کو اللہ نے پورا شی بنا دیا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک طرف ہو جائیں تو یہ قصہ کیا ہو جائے گا, بولو ختم. ٹرانسجینڈر کا قصہ ہی ختم. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اچھی بات کی, بھائی 2 ہی جنس کو مانتا ہوں میں, یا ادھر یا ادھر, خاندانی بات کی. تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ تم کس طرف ہو, آدمی ہو یا عورت ہو. روحانی اعتبار سے بھی ہماری بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا بنانے کے لیے ضروری ہیں, سچا ہونا,
صاف ستھرا ہونا، فیتھفل ہونا، وفادار ہونا، اسی طرح بھائی بہادر ہونا، سخی ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بہادروں کی بہادری کو سمجھانے کے لیے بزدل پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کو سمجھانے کے لیے ایک نمبر لوگ پیدا کیے، اور مقابلے میں منافق بھی پیدا کیے. بولتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسے منافق ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں موجود ملیں گے آپ کو. اللہ نے لالچی لوگ بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے سخی لوگ بھی پیدا کیے. یعنی ایسے جو دوسروں کا پیسہ بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسے تو دوسروں پہ پیسہ نچھاور کرنے میں لگے رہتے ہیں. ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جو سچ بولتے ہیں، ایسے جو رشتہ داری توڑتے ہیں، ایسے جو رشتہ داری جوڑتے ہیں، ایسے جو سوسائٹی میں اصلاح کرتے ہیں، اور ایسے بھی جو سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. چیزوں کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ بہت آسان. ہم اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں میں، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہمیں بہت آسان ایک کرائٹیریا ہے کہ بروں کو دیکھ لو، اس کے الٹ بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کام؟ بھائی آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آ جائیں گے. بروں کو دیکھ لو، خود آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھو دوسروں کو دیکھ کے کیسے اندازہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی برائی لگتی نہیں ہے. ہمیشہ وہ برائی جب دوسرے میں ہوتی ہے تو فوراً آپ کے سگنل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ تو غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط. تو بس دیکھ لو، جب میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو اٹ مینس کہ میرے اندر اگر یہ برائی ہوگی تو میں بھی کیا ہوں گا؟ غلط. دوسرے کے بارے میں دیکھ لیو. بہت بہترین معیار ہے کہ دوسرے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھا کرو. اپنی برائی تو انسان اس کی تعویلات کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی کر کے نا اس کو گھما رہا ہوتا ہے. اپنی برائی کبھی بری نہیں لگتی. جب واش روم جاتے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھ کے آتے ہیں، اسمیل نہیں آتی وہاں پہ. دوسرا آئے اور آپ جاؤ، کیسی ناک پکڑ کے باہر نکلتا ہے. یار پانی صحیح طرح بہا دیتے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایگزاسٹ تو کر لیتے. کیا مطلب بھائی؟ رپورٹ تو ایک ہی ہے. جو رپورٹ آپ نے پیش کی وہی رپورٹ. کیا خیال ہے بھائی؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے وہی رپورٹ اس نے پیش کی ہے. اور ہو سکتا ہے اس کی رپورٹ آپ کی رپورٹ سے اچھی ہو. آپ کا پیٹ خراب ہو، آپ کی رپورٹیں کلیئر نہ ہو، لیکن دوسرے کی رپورٹ پہ الٹی آتی ہے. اپنی رپورٹوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. واش روم میں کنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنا گند انسان کو گندا نہیں لگتا. دوسرے کا چھوٹا سا گند بھی انسان کو بہت برا لگتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ بھائی آپ جب واش روم میں جاتے ہو، اسمیل تھوڑی نامناسب مثال ہے، لیکن مثال تو واضح کلیئر ہو تو بے شک نامناسب ہو تو وہی مناسب ہے جو کلیئر ہو. آپ جیسے واش روم میں جاتے ہو کتنا غصے ہوتے، کم بخت پانی کیوں نہیں بہا کے آیا، ایگزاسٹ فین کیوں نہیں چلایا. تو اس سے فوراً اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی مجھے جو اپنی رپورٹ بری نہیں لگ رہی تھی وہ اس لیے کہ وہ میری تھی. اس کا مطلب میں اگر یہ کام کروں گا تو دوسرے کو بھی اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. دوسرے کے عمل سے پتہ چلتا ہے. کمپیئر کریں آپ. تو ایسے ہی میرے بھائی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا، اخلاقی اخلاقی برائیاں، وہ بھی اپنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، دوسرے کی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو مجبور ہوتے ہو. آپ کہتے ہو ایکچولی مہنگائی اتنی ہے، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھ لو کہ میں کسٹمر ہوں اور یہ جو کسٹمر ہے یہ دکاندار ہے. یہی پتلون خریدنے کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں، اور یہ نیو کراچی میں بنی ہے اور اس کمبخت نے میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اب یہ مجھے بیچ رہا ہے. اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سچ بول کے مال بیچنا بہت مشکل. تو میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا ویل ڈن، تھینک یو. مہنگائی میں ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے.
کیا آپ کا ری ایکشن یہ ہوگا؟ بولو نا. نہیں ہوگا. آپ کو غصہ آئے گا, اوئے تو کیا تیرے حق میں مہنگائی ہے؟ ہم کیا سونے کے نیوالے کھا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں الو بنا رہا ہے اس مہنگائی میں؟ کہ ہم بھی اسی ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کہ ہم بھی انسان نہیں ہیں؟ کہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ کتنے ہم نے واقعات سنے ہیں. مرغی والے نے جو ہے نا, وہ جو گوشت نہیں بیچ رہے ہوتے, وہ جو تولنے کے باٹ ہیں یا جو ڈیجیٹل ترازو ہے اس میں گڑبڑ کی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے پکڑ لیا. ہمارے ایک دوست کا بزنس تھا, انہوں نے پارٹنرشپ پہ اسی طرح بزنس کھولا, جو چکن میٹ ہے اس کا بزنس. تو ایک کسی خاتون کو پتا چل گیا کہ یہ پارٹنر ہیں اس کے, بہت بڑی داڑھی تھی ان کی. وہ خاتون گوشت لے کر آئی اور کہا کہ آپ کی پارٹنرشپ پہ جو شاپ ہے, میں نے وہاں سے یہ میٹ خریدا ہے 10 کلو یا 15 کلو. میں نے گھر میں ایک الگ ترازو رکھا ہوا ہے, جب اس پہ آ کے ناپا تو 2-3 کلو کا فرق آ رہا ہے اس میں. کہ مجھے پتا چلا آپ پارٹنر ہیں اس پہ. تو وہ آ گئی. تو وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی تو مجھے بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اس نے باتوں کو گھما دیا. جب وہ خاتون چلی گئی تو کہتے ہیں صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. الفاظ تھے اس کے, صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. یہ تو سب کرتے ہیں 2-4 کلو کا فرق, ورنہ تو بھائی اتنا تو گزارا کیسے ہوگا؟ صاحب آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے؟ تجھے کہا ہے کہ بھائی نہیں چلتا تو بند کرو اس بزنس کو, کوئی اور کام کریں گے ہم. تو یہی 10-15 کلو گوشت میں اگر 2-4 کلو کی ڈنڈی ماری جاتی. اب دیکھو یہ جو کمیلوں میں جانور کٹ رہے ہیں پائپ کے ذریعے نا, پریشر کے ذریعے. دیکھو اور آسان مثال, ٹھیکے دار سے ہمیشہ, جو بلڈر ہوتا ہے نا, اس سے ہمیشہ وہ گھر خریدو جو کمبخت نے اپنے لیے بنایا ہے. جو دوسروں کے لیے بنایا وہ گھر کبھی بھی نہ خریدو اس سے. نہیں آئی سمجھ؟ بہت گہری بات ہے. جو ٹھیکیدار آدمی جو بیچنے کے لیے جو گھر بناتا ہے وہ نہیں لو اس سے. اس میں اوپر تو بہت فنیشنگ ہوگی, لیکن آپ گھڑی لگانے کے لیے جب کیل ٹھوکو گے نا اس میں تو پورا پلستر اکھڑ کے باہر گرے گا. یہ تجربے ہیں ہمارے. پلستر کیا ہوگا؟ اکھڑ کے باہر آئے گا. تو لیکن جو وہ گھر اپنے لیے بناتا ہے اس میں آپ ڈرل مشین سے بھی سوراخ کرو گے تو پلستر نہیں اکھڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میکینک آپ کا اپنا ہوگا, محلے پڑوس کا تو ایمانداری سے کام کرے گا. چلتے پھرتے راستے میں کسی میکینک سے کوئی کام کروا دیا آپ نے تو جگاڑ کر کے دے دے گا آپ کو, بائک آپ کی یا گاڑی آپ کی جگاڑ کر کے دے دے گا. لیکن یہی کام کوئی ڈرامہ اس کے ساتھ کرے تو اس کا میٹر گھوم جائے گا. اب میں اصل میرا ٹاپک تھا آج وہ تھا فسادی اور غیر فسادی. اصل بات تو میں یہ لے کے چلا تھا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ سمجھنا کہ میں فسادی ہوں یا نہیں ہوں, اس کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ کو اپنے جیسے کسی فسادی سے واسطہ پڑ جائے. سمجھ رہے ہو؟ بڑی مزے کی بات ہے یہ. اس پہ بھی $2000 بنتے تھے. استغفر اللہ. یعنی اپنے جیسے کسی فسادی سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو بالکل آپ جیسا ہو. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. ہم کو اپنے جیسے فسادی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے فسادی ہیں. کیسے؟ فسادی کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے وہ. دیکھو فسادی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ فسادی جو کہتا ہے میں ہوں ہی فسادی, جو کیا کہتا ہے میں ہوں ہی فسادی. جیسے یہ ڈاکو, چور, یہ تو اپنے آپ کو مانتے ہیں بھائی ہم تو چور ہیں, ان کو فخر ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں پیش کیا گیا تو کورٹ نے کہا کمبخت تو نے ایسے پھرتی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کہتے تھینک یو سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے پیشے کی تعریف کی ہے. تو اس کو اپنے چور ہونے پہ کیا تھا, جیب کترے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو پکڑا گیا, میں تو کبھی پکڑا نہیں گیا, میں تو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ایسے پیسے نکالتا ہوں, بڑے بڑوں کو الو بناتا ہوں. وہ سکھا رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے. تو
ایک فسادی وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، فسادی ہیں، ہم سوسائٹی میں فساد مچا رہے ہیں، ان کا کام ہے باقاعدہ آرڈر پہ لڑوانے کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے، یہ کم درجے کے فسادی ہیں۔ ایک فسادی وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں، یہ فسادی سوسائٹی میں زیادہ نہیں بلکہ بولو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ان کی بھی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ یہ لیبل تو لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم فسادی ہیں، لیکن لیبل کیا لگاتے ہیں؟ اصلاح کا۔ جیسے فرعون، اس کو پتا تھا میں بہت بڑا فسادی ہوں، لیکن جب فساد کے فیصلے کرتا تو اپنے لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کو سمجھاتا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، دیکھو میں جو تمہیں بتاؤں گا نا وہ صحیح ہوگا، اور میں جو کچھ آرڈر دے رہا ہوں وہ بالکل سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، کہ ہمارے کنٹری کو اس قسم کے پروگراموں کی اور اس قسم کی پالیسیوں کی بہت شدید ضرورت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت کو کچل دیا جائے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید اسپیڈ کے ساتھ قتل کیا جائے۔ تو دیکھنے میں فساد لگ رہا ہے، لیکن ایکچولی اس سے ہمارے کنٹری میں امن و امان آئے گا، اور یہ جو معاذ اللہ فسادی لوگ ہیں، معاذ اللہ نقل کفر، حضرت موسیٰ کو الٹا فسادی کہہ رہا تھا وہ، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہ رہے ہیں اور سوسائٹی میں فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ بالکل یہ جو ہے نا، یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو نصیحتیں مجھے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک رہے ہیں اور ظلم کرنے سے روک رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں بتاؤ، میں جو فیصلہ کروں گا وہ سوسائٹی کے لیے کیا ہوگا اچھا۔ حالانکہ فرعون کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ سب ریاست کے، حکومت کے لیے اور سب لوگوں کو الو بنانے کی باتیں۔ تو یہ وہ فسادی ہے جس کو پتا ہے کہ میں فسادی ہوں، لیکن وہ لیبل سوسائٹی میں کیا لگا رہا ہے؟ اصلاح کا۔ تو یہ بھی بہت بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بڑے فسادی پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں اور سمجھتے بھی یہی ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصلاح کے بجائے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے تحاشا فساد۔ کیونکہ ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس طریقہ کار سے کبھی کسی سوسائٹی کی اصلاح ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے گھر ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ اس طریقہ کار سے کوئی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے ڈینجرس فسادی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تین قسمیں سمجھ میں آ گئیں؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ فسادیوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو طریقہ بھی فساد والا، لیبل بھی فساد والا، اور وہ پتہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہیں ہی فسادی، ڈاکو، چور، اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں، جن کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے لڑوانے کے لیے، طلاقیں دلوانے کے لیے میاں بیوی میں، ان کو پتا ہوتا ہے، جیسے یہ عامل لوگ نہیں ہوتے، عامل، ان کو بھی اپنے بارے میں سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر رہے، ہم کیا ہیں؟ فسادی، لیکن فساد کو اصلاح کہہ کے سوسائٹی میں الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کا بچہ، بلی پالی ہوئی ہے جس نے۔ اچھا، تیسرا یہ جو لیبل بھی اصلاح کا لگاتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح، لہذا بڑے اخلاص سے اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے رزلٹ بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لیبیا اور شام میں ہوا ہے۔ لیبیا میں کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنرل قذافی میں کچھ تھی عیاشیاں، لیکن لیبیا اکنامکلی ایک انتہائی پاورفل کنٹری تھا، بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتا تھا، وہاں کی عوام بہت اسٹیبل تھی، شادی پہ پیسے ملا کرتے، بچوں پہ الاؤنس ملا کرتے، جو نوجوان پڑھنا چاہتے یورپ امریکہ حکومت کے خرچوں پہ ان کو بھیجا جاتا۔ بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ ہے ایک اسلامی ملک،
اس اسلامی کنٹری میں خرابی ہے کہ اس کا صدر عیاش ہے. اس کا صدر کیا ہے؟ عیاش ہے. تو ملک مزے اڑا رہا ہے. تو اس ملک کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور پبلک کو یہ سمجھاؤ کہ یہ سب کھا گیا. اس نے کیا کیا؟ سب کھا گیا. یہ تو اس کو خلاف اٹھو. لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو کیا لیبیا ہمارے ہاتھ میں آئے گا یا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہ، یہ نہیں دیکھا پبلک نے. آج آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو ماضی کی. نوجوان طبقہ جو ہے نا، یہ سوسائٹی کی بہت اچھی اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ینگسٹر ہوتے جذباتی ہیں، کسی سوسائٹی کو تباہ کروانا ہونا تو بھی ان سے ہی ہوگا. ان کی حماقتوں سے بھی فائدہ، حماقت سمجھ، جذبات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہر وقت لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہوا؟ تحریکیں شروع. او بھائی، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حاکم اگر عیاش ہو، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی پرسنل معاملہ ہے یہ. آپ یہ دیکھو، جب آپ اس کے خلاف بغاوت کرو گے تو کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، ضرور کریں آپ. لیکن آپ کے پاس کیا پالیسی ہے پہلے سے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فریم ورک کیا ہے؟ اسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس؟ کون سنبھالے گا اسٹیٹ کو؟ ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسلط ہو جائے. مگر لیبیا کی جو ینگسٹر تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سنجیدہ علماء نے سمجھایا، چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ. حاکموں میں اکثر عیاش ہی گزرے ہیں، بہت کم نیک لوگ گزرے ہیں. اس سے اللہ حساب لے لے گا. ہم نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب جو بھی اس طرح کی بات کرتا سوسائٹی میں اصلاح کی، اس کو حکومت کا پٹھو کہا جانے لگا. لگتا ہے یہ بھی ڈالر لیتا ہے، لگتا ہے یہ بھی پیسے لیتا ہے. وہ بیچارہ ثبوت پیش کرتا، میں پیسے نہیں لیتا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ریاست بچانے کے لیے کر رہا ہوں. نہ یہ سرکاری ہے. یہ ایک بڑا زبردست نعرہ ہے. ہم چیخ کے تھک گئے. جامعۃ الرشید 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لے رہا. مفتی عبد الرحیم صاحب کی 1 بالش بھی زمین نہیں ہے. بیٹوں کا حال دیکھو. وصیت کی بھی ہے کہ جامعہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ملا. اور کہہ وہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں. نہیں مان رہے لوگ. کیوں؟ ملک کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات. بھائی ریاست بچاؤ، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، عوام کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی کہتا ہے فوج کو فیور کر رہے ہیں. بھائی اگر ریاست ٹوٹی تو فوجی جرنیلوں کا نقصان نہیں ہے، یہ باہر چلے جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا نقصان ہے اس میں. خدا نہ خواستہ ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور ریاست کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فوجی جرنیلوں کا نقصان ہوگا؟ بتاؤ نا. بیڑا غرق ہمارا، اور سب سے پہلے مذہبی طبقے کا بیڑا غرق ہوگا جو خلافت کے نام پہ ریاست کے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت قائم کا. خلیفہ کون ہے؟ اس کو تو لاؤ مارکیٹ میں، اس کو تو پرکھو، اس میں کتنی صلاحیت ہے خلافت کی. وہ ساحل ادیم نے کہا تھا نا، بغاوت بغاوت بغاوت. ہم نے کہا بھائی خلیفہ کون ہوگا بغاوت کے بعد؟ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے؟ کوئی پیکج نہیں ہے. ہر تھوڑے دن میں کوئی خلافت کے نام پہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریک. یونیورسٹیوں میں الگ تحریک چل رہی ہے، علاقوں میں الگ تحریک چل رہی ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شام میں حالات دیکھو. ٹھیک ہے، شام میں جو حکومت تھی وہ ہمارے مسلک کی نہیں تھی، لیکن امن تھا، امان تھا. علماء کی ایک بہت ویلیو تھی وہاں پہ. پھر وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. وہاں بھی سورش کی گئی، ینگسٹر کو استعمال کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے شام میں. اب ایک حکومت آ تو گئی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس حکومت کا فیوچر کیا ہے، آپس میں مزید کتنی خانہ جنگی ہوگی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت تو آ گئی اچھے لوگوں کی، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھانا شروع کر دے؟ اسرائیل. ہمیں نہیں پتا. اللہ کرے اچھا ہی ہو. میں کوئی یقینی رائے قائم نہیں کر رہا کسی کے بارے میں. تو ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے.
باتیں کرنے پر خوب سمجھ لو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ بھی آپ پیکج لے کر آؤ, ہمیشہ اصلاح کا وہ پیکج ہو جو سوٹیبل پیکج ہو, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. ہوائی باتیں نہ ہو, الہام اور کشف و کرامات پہ مبنی نہ ہو کہ مجھے خواب آیا انقلاب آ رہا ہے. آپ کے خوابوں کی بھیٹ پر, خوابوں کی بیس پر لوگوں کی زندگیوں کو بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. جو سوسائٹی میں اصلاح کی بات کرے گا اسے بزدل, اسے حکومت کا پٹھو, اسے سرکاری ملا, اسے درباری ملا, یہ سب تانوں سے. جو فساد کی بات کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ بہادر, ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے. جہاں بہادری دکھانی چاہیے وہاں بہادری نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا, دیکھنے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت بزدلی لگ رہا تھا دیکھنے میں, حقیقت میں کیا تھا؟ پالیسی تھی. اور بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے آپ نے کیا. دیکھنے میں نقل کفر نباشت, معاذ اللہ یہ حماقت لگ رہی تھی دیکھنے میں, معاذ اللہ. حقیقت میں کیا تھی؟ بہادری. کب بہادری دکھانی ہے, کب حکمت سے کام لینا ہے, یہ حکمت والے لوگوں کا کام ہے, یہ ڈپریشن کے مریض لوگوں کا کام نہیں ہے, جن کو خود نہیں پتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اور اس کے لیے تجربے ہیں, پہلے اپنے اکابر کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ سارے تجربے جو پہلے ہو چکے ہیں ان تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے, وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں. تو ہمارے تو اکابر ہیں, ایک تجربے ہیں, صدیوں سے ہمارا لنک ہے. جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے تو سرے سے اکابر ہی نہیں ہے, تو ان کے تجربے کہاں سے ہوں گے؟ ہم نے تو ہندوستان میں جنگیں لڑی ہیں بھائی, ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کو باہر نکالا ہے وہاں سے, ان کے تجربے ہیں, وہ بتاتے ہیں کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا. آج جو یونیورسٹیوں میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں اور زیادہ تر امریکہ اور یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں, اور کمال کی بات ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں مسلح بغاوت کرو, اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی لندن بھاگ جاتا ہے, اور وہاں چپ بیٹھ کے وہاں کوئی بات نہیں کرتا ہم نے خلافت قائم کرنی ہے. جو خالصتاً کفریہ سلطنتیں ہیں وہاں خلافت کا لفظ بھی حرام ہے ان لوگوں کی زبان پہ, کیونکہ وہاں سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہوتے ہیں. آپ امریکہ جا کے بات کرو میں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, چمڑی ادھیڑ دیں گے آپ کی. پاکستان میں چونکہ کوئی مضبوط ریاست ہی نہیں ہے, جس کا منہ اٹھتا ہے جو چاہے تقریر کر کے چلا جاتا ہے. کوئی مضبوط کوئی ہے ہی نہیں نا, فوج الگ چل رہی ہوتی ہے, عدلیہ الگ چل رہی ہوتی ہے, حکومت الگ چل رہی ہوتی ہے, اور بیوروکریٹس الگ. 4 سمتوں میں ادھیڑا جا رہا ہے پاکستان کو. لہذا جب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں آتی تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹس اٹھتے ہیں کہ اصل میں ایکچولی یہ مولوی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دھماکہ ہو, یہاں خلافت, تو کچھ پکڑے جاتے ہیں, کچھ پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جب یہ حکومت یہاں اسٹیبل نہیں ہے تو پھر خلافت قائم ہونی چاہیے. جب گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو آپ اسٹیبل کیسے کرو گے اس کو؟ کمزور حکومت میں جب آپ ایسے الٹا کام کرو گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو لیبیا میں نکلا ہے. یہ حکومت کسی اور کے کنٹرول میں چلی جائے گی جو آپ سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہے, دیکھو کمزوروں پہ ہی جنگلوں میں کیا ہوتا ہے, جنگلوں میں ادھر بھائی خاموشی اختیار کریں, اوپر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں. دیکھو جنگلوں میں کیا ہوتا ہے, ابھی میں گیا تھا نا افریقہ کے جنگل میں, تو شیر پتلے ہوئے ہوئے تھے اور جانور موٹے ہوئے ہوئے تھے. میں ایک شیر کے پیچھے 3 دن گھوما ہوں, میں نے ولاگ میں بھی دکھایا ہے. 3 دن سے بیچارے کو ایک نوالا نہیں ملا. 5-6 شیرنیاں اس کے ساتھ, پورا پریوار گھوم رہا ہے بے روزگار. 2 بھینسوں پہ اٹیک کیا, آخر میں امید ہوئی تیسرے دن نا, ہم نے کہا کچھ ملے گا اس کو, بھینسیں بھاگ گئے, وہ موٹے تازے تھے. شیر ایسے واپس آ رہا تھا شیرنیوں کے ساتھ جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہو واپس, منہ لٹکائے ہوئے. کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ابھی جنگل میں ہریالی ہے, اس سے ہرن اور یہ بھینسے موٹے ہو گئے ہیں, پاورفل ہو گئے ہیں, شیر ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا, کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. اس نے کہا جب آئے گی نا خشک سالی, سالی سے آپ کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے, آپ کہو گے نہیں ہماری تو ہری بھری سالی ہے. خیر, خشک سالی جب آئے گی نا, جب خشک سالی آئے گی
تو جب گھاس پھوس کم ہوگی, جب برسات کا موسم نہیں ہوگا, تو یہ ہرن اور بھینسے ہو جائیں گے دبلے اور شیر ہو جائیں گے موٹے. آئی بات سمجھ؟ شیر کیا ہو جائے گا؟ موٹا. وجہ اس کی ہے کہ پھر ان سے بھاگا نہیں جائے گا. پھر شیر اکثر ان کا ٹائم جو ہے نا بھینسوں کا اور ہرن کا قیلولے میں گزرے گا, زیادہ ٹائم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ میں گزرے گا, گھاس پھوس بے روزگاری میں گزرے گا. تو بے روزگار کو یرغمال بنانا آسان ہے. تو ملک کی حالت ہمارے ویسے ہی پتلی ہوئی ہوئی ہے. جب ملک کمزور ہوتا ہے تو پھر جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں اس کو نوالا بنانے کی کوشش کرتی ہیں. تو نوالا بنانے کے لیے وہ کس کو استعمال کریں گے؟ باہر سے آ کے اٹیک نہیں کریں گے. وہ ان کو پتا ہے پورا ملک ہمارے خلاف لڑائی کے لیے کھڑا ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو سمجھاؤ ملک میں بدامنی ہے, کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو لہذا ساحل ندیم صاحب کو خلیفہ بنا کے ملک میں کیا برپا کیا جائے؟ انقلاب. کھڑے ہو جاؤ سارے اسلحہ لے کے اور ملک کو کچل دو. اس سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہ حال ہوگا کہ بڑی طاقتیں موٹی ہیں اور موٹی ہو جائیں گی, اور ہم ہرن ہیں, ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. ساحل ندیم صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میری اسٹائل ہے, رد کسی پہ کرتا ہوں تو ذرا اس اسٹائل سے. مقصد کسی کی ذات پہ طنز کرنا نہیں ہے, مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ بندہ مخلص ہے لیکن لوگوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے اخلاص میں. کیونکہ علم میں کمال نہیں ہے, علم ہونا کافی نہیں ہوتا بھائی, علم میں رسوخ کا ہونا ضروری ہے. پھر آپ کا ایک سلسلہ ہو, تاریخ سے آپ جڑے ہوئے ہو, کیا کچھ ہو چکا ہے ماضی میں اس سے لنک کرو. لوگ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ظلم پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. نا 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 نا, ہم مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. احتجاج کرو آپ, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا, کیونکہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے. احتجاج کرو, کس نے منع کیا ہے؟ اپنے جائز آپ, میں تو کہتا ہوں یہ کراچی میں آپ دھرنے دو بھائی, کراچی کے حالات درست ہوں. قوم جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہی ہے, چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, آپ نکلو سڑکوں پہ, دھرنے دو یار. یہ گٹر کے ڈھکن لگاؤ, یہ گٹر لائنوں کو ٹھیک کرو. بچے مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ٹینکوں میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, جس پہ آواز اٹھانی چاہیے, جو اصلاح کا پازیٹو طریقہ ہے, مؤثر طریقہ ہے, اس پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ملک کی حالت ویسے ہی پتلی ہو گئی ہے اس کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر ملک کو کسی ایک طبقے نے تھوڑی کھایا ہے, سب نے مل کے کھایا ہے. تو ووٹ کون دیتا ہے ان کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم لوگ ہی تو دیتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, ایک صوبے میں میرا جانا ہوا, میں نے کہا کہ یار آپ کی حکومت تو آپ کو کھا گئی ہے, نچوڑ دیا ہے, آپ پھر انہی کو ووٹ کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی قوم, دوسری قوموں سے لڑنا ہے. یعنی قوم پرستی میں آپ نے اپنے صوبے کا ہی بیڑا غرق کر دیا یار, صرف اس لیے کہ دوسری قوم کا وزیر اعظم نہ آ جائے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میری قوم کا آئے گا تو مجھے اور کھائے گا. تو جس قوم کی یہ حالت ہو, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خود ہی بدلنے کا خیال نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی. پھر ہمیں پاکستان ایک نعمت ملا تھا, نعمت خدا داد, گاڈ گفٹڈ, اسلام کے نام پہ بنا. اس کو ہم سب نے مل کے بیڑا غرق کیا ہے. کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہے. کچھ ادارے زیادہ ذمہ دار ہیں, کچھ کم ذمہ دار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں اصلاح کر رہے ہیں, کچھ ینگسٹر ہیں یونیورسٹیوں میں جو چاہتے ہیں اصلاح, لیکن ان کی کوششوں کو غلط ٹریک پہ لے جایا جاتا ہے, جس سے اصلاح کے بجائے سوسائٹی میں فساد اور زیادہ بڑھ جائے گا, اور بڑھ رہا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا, ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو تو اصلاح کا لیبل لگاؤ اور پھر اس طرح سے کام کرنا شروع کر دو. گھر کو تباہ کرنا ہو, اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکیج ہے میرے پاس, بہترین. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جاتا ہے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا, وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے, جس کو میاں کہا جاتا ہے, یہ کم بخت, جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اس سربراہ کی. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں, بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں, میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں, لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں, میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا.
تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی میاں برے ہوتے ہیں، لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کمبخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں، یہ کیا لگتا ہے تمہارا، جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں، بہت ساری. میں ایک کیا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دیا. بھائی قریب ہی نہیں آنے دیا اس کو، کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں، اس کو خواہش ہی نہیں ہے. وہ میاں گھوم رہا ہے، وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو، کہہ رہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا مجھے کوئی رشتہ دے گا، نا میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد، گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ میاں. بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں ہے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں، بیٹے باپ کے باغی ہو گئے، بچیاں باپ کی باغی ہو گئیں. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا، گھر بنایا، گیس بجلی کا بل دیا، شیلٹر دیا، اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمے لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا؟ عورت کا بولو، مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا، تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے، بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا، ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا. لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے، بہت دیسی ہے، مجھے اس میں رغبت نہیں ہے، اور ایسی ہے اور ویسی ہے، فلانی ہے ڈمکانی ہے، لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے. کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے. نہ 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 نہ، یہ ٹھرک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ 4 شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو، تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی، بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو، دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا وہ دوستیاں لگا لے، وہ شادی بولو نہ کرے.
اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی ہے؟ اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا, تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1,00,000 روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1,00,000 روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1,00,000 ہیں. اب 1,00,000 روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہیں, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے, وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا؟ یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا. چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعر ہی لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں؟
جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں ہے. اور تند مال جو خوب دودھ کو پکا پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں, حالانکہ اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس کو دوبارہ بتا دوں, خواتین کو حقوق چاہیے مردوں سے, اسلام والے کہ پورا خرچہ کون اٹھائے گا, شوہر اٹھائے گا. آزادی چاہیے انگریزوں والی کہ میں جب چاہوں پرس اٹھا کو اپنی اماں کے گھر جاؤں, میرا میاں مجھے روک نہ سکے. انگریزوں کا مائیکل کی بیوی اس کو روکتی ہے, سوری مائیکل اپنی وائف کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا, وہ آزاد ہے, جاب کرنے میں بھی ہر طرح سے آزاد ہے. تو وہاں کسی کوئی گورا اپنی وائف کو روک نہیں سکتا. بیگم کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو, اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا سجدہ کرو تو میں ہوں جس کو حکم دیا ہوتا تم میرے سامنے سجدہ کرو, لہذا تم میری اطاعت کیا کرو, فرمانبرداری کیا کرو, اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. ہماری خواتین کہتی کیا تقیہ نور مفتی طارق مسعود کا بیان میں بیٹھ کر آ رہا ہے تو یہی اثر ہوگا. تو ان کو آزادی چاہیے, یورپ والی خرچے چاہیے, اسلام والے. اسی طرح مرد کو وہ چاہتا ہے بیوی میری پابند ہو, وہ پابندیاں جو اسلام نے اس پہ لگائی ہیں, میری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے, میری مرضی کے بغیر جاب نہ کرے, میری مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے, میری مرضی, میرے ساتھ میں اونچی آواز سے بات نہ کرے, وہ سارے حقوق. لیکن اس کو بیوی کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہے. تو نہ تم ادھر کے رہے نہ تم بولو بھائی نہ ادھر کے, تمہارا پروگرام بڑھ گیا, پھر لڑائیاں ہوں گی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے, پھر پاگل ہو جاؤ گے, ورنہ سکون تو رہے گا ہی نہیں. تبھی یہ لوگ نا لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ والا سسٹم اچھا ہے. واقعی ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جب تمہیں حقوق کا ہی نہیں پتا کہ کس پر کس کی ذمہ داریاں ہیں تو تم تو بھائی تو پاگلوں کی طرح لڑو گے. پھر تم لڑ رہے ہوتے ہیں. دینداروں کے یہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی خطرناک نوعیت کی نہیں ہوتی. اور اگر وہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دین میں خرابی ہے, کہ یا تو عورت میں گڑبڑ ہے یا مرد میں گڑبڑ ہے. اسی طرح میرے بھائی گھر میں فساد کا, اچھا یہاں میاں بیوی سب اپنے آپ کو فسادی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, کیونکہ شوہر اپنے آپ کو انگریز کی جگہ رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے, کہتے یار وہاں اتنی مسئلہ ہے اور میں خام خام میں اتنا مرا جا رہا ہوں, تو میں تو سوسائٹی میں اصلاح کر رہا ہوں, یہ ظلم کر رہی ہے. عورت بھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے, تو پروگرام کیا ہو جاتا ہے خراب. اسی طرح میرے بھائی گھر میں, اچھا جب گھر میں اولاد اور والدین ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوتا تو بچے پھر بلیاں پالتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں پھر, حضرت اس سے زیادہ میں بیان کر نہیں سکتا تھا, حضرت میرے پاس آئے آپ بیان میں سمجھاؤ, کیونکہ میں ان کے کیس خود میں نے اسٹڈی کیا ہے, ان کا کیس بلی عذاب بنی ہوئی ان کے لیے. تو بلیوں کے حقوق پر تو حقوق سامنے ہوں گے کہ ہم اس کو تھیلے میں ڈال کے باہر چھوڑ کے آئیں گے تو یہ کھائے گی کہاں سے, اس کے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے باپ کے باپ کے بچے کا نہیں سوچ رہے, یعنی اپنے ابا کا, کہ اس کا کیا ہوگا, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. تو حقوق ہی نہیں ہے بھائی. گھر میں جب باپ ہے تو اولاد پر حکومت, باپ پر حکومت اولاد کی ہے یا باپ اولاد پر حکومت باپ کی ہے, تو پھر فساد پیدا ہوگا. جب پتہ ہی نہیں کہ اولاد کے, اچھا باپ کو گھر میں سربراہ بنایا, لیکن دنیا میں کوئی ایسا سربراہ ہے جس کے اختیارات لامحدود ہوں, ہے کوئی؟ تو ابا بھی بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میرے اختیارات کی بھی کوئی لمٹ بولو نہیں, میں گزرتے بلا وجہ بھی چمبا پلیٹ کر سکتا ہوں بچے کو. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا آیا گھر میں پٹاخ ایک چھپڑ لگایا, انجوائے کی, ویسے ہی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بلا وجہ تانے طنز, تو یہ نہیں کرتا, تو وہ نہیں کرتا. اس کو بجائے اصلاح کرنے کے اس کو طنز کر کر کے اس کو ڈپریشن میں لے جا کے اس کو برین ہیمریج کروا دیتے ہیں اس کو. بھائی آپ کی اولاد بگڑ گئی ہے تو اصلاح کی کوشش کرو نا اس کی. آپ تانے اور ہر وقت طنز کر کے اس کو آپ نے گھر میں جینا حرام کر دیا اس کا.
پھر جب وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا، تو کہتے یہ نافرمان اولاد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نافرمان. تو یہ جو اختیارات ہیں نا میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور میری اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، تو آپ بہت بڑے فسادی ہو. صحیح ہے نا؟